بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مل کر ایک بہت ہی گہرے سوال کا جواب تلاش کریں گے اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کریں گے مفکر قرآن علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ کا یعنی انسانیت کی اس طویل داستان کا کوئی مطلب ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس بارے میں یورپی مفکرین کیا کہتے ہیں اور پھر قرآن اس کا کیا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، کبھی سوچئے کہ یہ جو صدیوں سے قومیں بن رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو رہی ہیں، کیا اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا یہ سب کچھ بس ایسی چل رہا ہے؟ جیسا کہ شیکسپیئر نے کہا تھا، کیا یہ صرف ایک بے معنی کہانی ہے؟ یہ خیال ہی کتنا پریشان کن ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے بڑے مفکر نے اس گتھی کو کیسے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اس موضوع پر ہماری رہنمائی علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کر رہی ہے۔ ان کے تجزیے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے ان مغربی نظریات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن پر وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ 19ویں صدی میں دو جرمن مفکرین ہیگل اور مارکس نے تاریخ کے بارے میں دو بہت ہی مشہور نظریات پیش کیے۔ دیکھیے، ہیگل کا کہنا تھا کہ تاریخ اصل میں ایک عظیم خیال یا آئیڈیا کے ارتقاء کی کہانی ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف مارکس نے کہا کہ نہیں، تاریخ کی اصل ڈرائیونگ فورس معیشت ہے، طبقاتی کشمکش اور پیداوار کے ذرائع ہی سب کچھ طے کرتے ہیں۔ لیکن پرویز صاحب کے مطابق ان دونوں نظریات میں ایک بہت بڑی مہلک کمزوری ہے، وہ یہ کہ دونوں ہی فرد کو یعنی انسان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہیگل کی ریاست ہو یا مارکس کا معاشی نظام، انسان ایک بڑی مشین کا محض ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس آئیے اب قرآن کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ قرآن جو تصویر پیش کرتا ہے نا، وہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں تاریخ کا مقصد کوئی آئیڈیا یا معاشی نظام نہیں، بلکہ خود انسان ہے، یعنی ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں ہر فرد اپنی صلاحیتوں کی بھرپور تکمیل کر سکے۔ یہاں فرد کو تاریخ کا مرکزی کردار مانا گیا ہے، ایک آزاد کردار جس کی رہنمائی کے لیے عقل بھی ہے اور وحی بھی۔ لیکن یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اگر مقصد اتنا عظیم ہے تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ حاصل کیوں نہیں ہوا؟ جواب کائنات کے ٹائم سکیل میں چھپا ہے، جو بہت بہت آہستہ کام کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وقت کا پیمانہ کائنات کے عظیم منصوبے کے سامنے کچھ بھی نہیں، جیسا کہ سورۃ الحج میں ارشاد ہوتا ہے۔ اچھا، اس لمبے ٹائم فریم کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ہمارے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے نتائج بھی وقت کے ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور یہی وہ اصول ہے جسے قرآن قانون مکافات کہتا ہے۔ قانون مکافات یہ دراصل کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک یونیورسل قانون ہے۔ بہت سادہ الفاظ میں ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یہ اتنا ہی یقینی ہے۔ قرآن اس اصول پر اتنی وضاحت اور اتنے زور سے بات کرتا ہے کہ کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا گیا، یہ اصول بالکل اٹل ہے، لیکن یہ صرف سزا یا مایوسی کا پیغام نہیں ہے، کیونکہ اسی قانون کے تحت نیکی میں یہ طاقت ہے کہ وہ برائی کے اثرات کو ختم کر دے۔ قرآن اس امید بھرے پہلو کو بھی واضح کرتا ہے کہ مثبت اعمال منفی اعمال کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا، اور جب یہی اصول انفرادی سطح سے اٹھ کر اجتماعی یعنی قومی سطح پر لاگو ہوتا ہے تو ایک قوم کی قسمت کا فیصلہ بھی اس کے اجتماعی اعمال کے اسی توازن پر ہوتا ہے۔ قرآن قوموں کے انجام کو ایک ترازو کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ جن کے اجتماعی اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو وہ ایک خوشگوار زندگی پاتے ہیں، لیکن اگر یہ پلڑا ہلکا رہ جائے تو ان کا انجام تباہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب کسی قوم کا ترازو مسلسل برائی کی طرف جھکا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں قرآن ایک اور بہت اہم تصور پیش کرتا ہے جسے اجل یعنی ایک مقررہ مدت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اسے فوراً نیست و نابود نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے سنبھلنے کے لیے، اپنا راستہ بدلنے کے لیے ایک مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم اس مہلت کے دوران بھی اپنے غلط راستے پر ڈٹی رہے تو پھر اس کا زوال ایک کائناتی قانون کے تحت لازمی ہو جاتا ہے، اور یہ زوال اکثر ایسے طریقوں سے آتا ہے کہ اس قوم کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسی قوم انسانیت کی مجموعی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جب اسے تاریخ کے سٹیج سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کا جانا اتنا حتمی ہوتا ہے کہ کوئی اس پر آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن اس کیفیت کو سورۃ الدخان میں جس انداز سے بیان کرتا ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ یہ آیت اس انجام کی حتمیت کو ظاہر کرتی ہے، تو آخر میں یہ سارا نظام فرد کے انتخاب اور اس کی ذمہ داری کو مرکز میں رکھتا ہے، کیونکہ یہی انفرادی اعمال ہیں جو مل کر قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ کا اصل مقصد فرد کی تکمیل ہے تو ہر شخص اپنی قوم کے عروج اور زوال میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔